بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. سارے دی اندر جا کے ودیاں جتنے کوئی ویکھ ہی نہیں سکتا. اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے چھڑولی ہے، پاویں جتنا مرضی بڑا بندہ چھڑولنا چھوڑے، چھڑولی ہوتی ہے. کہہ رہے بھائی اس دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے. پیچھے تے اللہ ہی ہے نا، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، اگے بابے. میں تے بابا کو نہیں چھڑنا. مدد کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے حقیقی مددگار اللہ ہی ہے. پیچھے تے اللہ ہی ہے. اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، ٹھیک ہے، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا. یا اس کی رہنمائی کرتا ہے، جی جی جی. تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے. پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، تے بابے اگے لیندے. اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے. وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بھئی اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرو مگر جو حق کے اوپر مبنی ہو. اپنی طرف سے آپ عقیدے بنا کے جی اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو. وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، اس کے ذریعے پہنچا دے. وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے. تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ چاہے تو ایک انجینئر کی برکت سے آپ کے مرے اور زندہ سارے بابوں کو الٹ کے رکھتے. کیوں جی چس آ گئی کہ نہیں؟ وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے. واسطہ جس کو چاہے بنا دے، وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے. کہ دو صوفی ہو، ایک کو کچھ ہو. ایک نے میک اپ کیتے سی، میں گرم تولیہ پھیر کے میک اپ لا دیتا ہوں، پتہ لگا دو جوڑواں پہنا نے جو بنتے بریلوی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیض ہے وہ اللہ ہی کا ہے. بزرگوں کی قبروں اور سینے سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر خواص کے طریقے پہ، میاں والے طریقے سے. ہاں خواص کا طریقہ یہی ہے. ہاں ایک داڑھی والا دوسرے داڑھی والے کو لٹا رہا ہے اپنے ساتھ، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مفتی صاحب دیکھیں، کہتے ہیں ان کے لیے بچے تھوڑے تھے جو داڑھی والے لٹانے تھے انہوں نے. دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ مفتی صاحب سے انہوں نے مشورے دے رہے تھے اپنے بڑیانوں بھی. عطا موتی حقیقی صرف ایک ہے، اور جو کوئی ہے وہ اس نے واسطہ بنا دیا. اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے. اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں. وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں.